سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. شریعت اسلامیہ نے ظلم کی ہولناکیوں کو بیان کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں. من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دینار ولا درہم. جس شخص نے دنیا میں کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے، خواہ اس کی عزت کو پامال کیا یا اس کی کوئی چیز چھین لی یا اس کے مال و دولت میں ظلم کیا ہے، وہ دنیا میں ہی اپنا حساب بے باک کر لے. اس سے قبل کہ قیامت کے دن کوئی درم و دینار نہیں ہوگا. ان کان لہ عمل صالح اخذ منہ، قیامت کے دن تو ان درم و دینار کے بدلے نیک اور صالح اعمال دینے پڑیں گے. بقدر مظلمتی، اس کے ظلم کی مقدار کے برابر اس کے اعمال اس کو دے دیے جائیں. وَإِن لَّمْ تَكُن لَّهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِن سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ. اگر اس کے نیک اعمال نہیں ہوں گے تو مظلوم کے گناہوں کو اٹھا کے ظالم کے اوپر رکھا جائے گا، اور نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اتقوا دعوت المظلوم، مظلوم کی آہ و بکا سے بچ جاؤ. فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرارة، مظلوم کی آہ و بکا جب آسمان کی طرف چڑھتی ہے جس طرح یہ چنگاری ہوتی ہے، اور مظلوم کی آہ و بکا اللہ رد نہیں کرتے، اس کی مدد ضرور فرماتے ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مظلوم کی آہ و بکا کے سامنے تو کوئی پردہ بھی حائل نہیں ہوتا. خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: اتقوا دعوت المظلوم فإنها تحمل على الغمام. مظلوم کی آہ و بکا سے بچ جاؤ، اس کو جب اٹھا کے لے جایا جاتا ہے بادلوں کی طرف. یقول اللہ عز وجل، اللہ رب العزت فرماتے ہیں: وعزتی وجلالی لانصرنک ولو بعد حین. اللہ رب العزت فرماتے ہیں: مجھے میری عزت اور جلالت کی قسم میں تیری مدد ضرور کروں گا، خواہ کچھ دیر کے بعد کروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ظلم تو انسان کی بربادی کا سبب ہے. انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرمان نبوی ہے: اتقوا دعوت المظلوم، مظلوم کی آہ و بکا سے بچو. وَإِن كَانَ كَافِرًا، خواہ وہ کافر کیوں نہ ہو. فَإِنَّهُ لَيْسَ دُونَهَا حِجَابٌ، اس کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا. یہ شخص اپنے آپ کو برباد کر بیٹھتا ہے جو ظلم کرتا ہے. ظلم کرنے والا تو ایسا ہے جس نے اپنے آپ کو خود ہی پہاڑ سے نیچے گرا لیا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مثل الذی یعین قومہ علی غیر الحق، ایسا انسان جو اپنی قوم کی مدد کرتا ہے باطل پر حق پر نہیں. مثل بعیر تردى، اس کی مثال تو ایسے اونٹ کی ہے جو پہاڑ سے گرتا ہے. یجر بذنبہ، اور اپنی دم تو کس طرح وہ گھسیٹتا نیچے گرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ظلم کرنے والا تو میرے ساتھ لڑائی کرنے کی دعوت دیتا ہے، ظلم کرنے والا تو مجھ سے لڑائی کرنے کی ٹھان لیتا ہے. صفوان ابن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں: الا من ظلم معاہدا او انتقص حقہ او کلفہ فوق طاقتہ، جو شخص کسی معاہدے کرنے والے کے ساتھ ظلم کرتا ہے یا اس کے حق کو کم کرتا ہے
یا اسے اس کی طاقت سے زیادہ کام لیتا ہے، او اخذ منه شيئا بغیر طیب نفس منه، یا اس سے کوئی چیز لے لیتا ہے اور اس کے دل کی رضا نہیں ہے، فانا حجیجه یوم القیامہ، قیامت کے دن میں اس کے ساتھ لڑائی کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا ثلاث اخاف علی امتی، تین چیزوں کے بارے میں اپنی امت پہ خوف کھاتا ہوں۔ الاستسقاء بالانواء، جب لوگوں کے عقائد بگڑ جائیں گے اور کہیں گے کہ آج بارش اس لیے ہوئی کہ ستارہ یہاں سے یہاں چلا گیا، بارش اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، ستاروں کی آمد و رفت سے نہیں ہوتی، ستارے تو خود اللہ رب العزت کے اوامر کے تابع چل رہے ہیں۔ وحیف السلطان، اور میں خوف کھاتا ہوں تو بادشاہوں کے ظلم اور زیادتی سے۔ وتکذیب بالقدر، اور ایک وقت آئے گا کہ لوگ تقدیر کو جھٹلا دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا، یعلا بن مرہ روایت کرتے ہیں، ایما رجل ظلم شبرا من الارض، ایما رجل ظلم شبرا من الارض کلفہ اللہ تعالی ان یحفرہ حتی یبلغ آخر السبع اراضین، جو شخص ایک بلشت کے برابر ظلم کرتے ہوئے کسی کی زمین ہتھیا لیتا ہے، 5 عذاب اس کو سہنے ہیں۔ پہلا عذاب، اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ 7 زمینوں کی مٹی کو کھودو، ثم یطوف یوم القیامت حتی یقضی بین الناس، پھر اللہ فرمائیں گے اس مٹی کو اٹھاؤ اپنے کندھے پہ، جب تک دنیا کے فیصلے نہیں ہو جاتے پورے محشر کا چکر لگاؤ۔ اور دوسری روایت کے الفاظ، من اخذ من الارض شیئا ظلما جاء یوم القیامت یحمل ترابها الى المحشر، جو ظلم کرتے ہوئے کسی کی زمین ہتھیا لیتا ہے، قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے یہ مٹی کندھے پہ اٹھاؤ اور چکر لگاؤ۔ مٹی کو کھودنا، کندھے پہ رکھی جائے گی 7 زمینوں کی مٹی، اور پھر پورے محشر کے میدان کا چکر لگائے گا۔ اور تیسری روایت کے الفاظ، من ظلم قید شبر من الارض طوقہ من 7 اراضین، پھر 7 زمینوں کا توق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، جو ایک بلشت کے برابر ظلم کرتے ہوئے کسی کی زمین ہتھیا لیتا ہے۔ اور 5واں عذاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اخذ من الارض شیئا بغیر حق، جو نہ حق طریقے سے ظلم کے ساتھ کسی کی زمین ہتھیا لیتا ہے، خسف به یوم القیامت الى 7 اراضین، اللہ رب العزت اسے 7 زمینوں کے نیچے دھنسا دیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ظلم سے محفوظ فرمائے۔ الدنیا جیفا وطالبها کلاب، جو انسان ظلم و زیادتی پہ اتر آتا ہے، یہ دنیا تو مردار ہے، اس کو کھانے والے کلاب، کتے ہیں جو اس کو کھانے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ اور خود قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون۔
وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اے میرے پیارے پیغمبر ان لوگوں کی خبر ان کو پڑھ کے سنائیے جن کو ہم نے نشانیاں تو عطا کی، فَانْسَلَخَ مِنَّا، اس نے نشانیوں کی پرواہ نہیں کی، اپنے آپ کو الگ کر لیا، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، شیطان کی پیروی کی اور شیطان کے پیچھے ہی چلنے گئے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو اس کو بلند کرتے، لیکن اس کے خبث باطن کی وجہ سے اس کو اسی طرح کا بدلہ ملا۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اس نے اپنے خواہشات کی غلامی اختیار کر لی، ہم نے بھی اس کو ذلت کی راہوں پہ چلا دیا۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال تو کتے کی مثال ہے، وہ ہر وقت ہانپتا نظر آتا ہے، اس پہ کوئی بوجھ آئے نہ بوجھ آئے اس کی زبان باہر نکلی ہوتی ہے۔ اس طرح جو ظلم و زیادتی کرنے والا ہے وہ اپنے آپ کو کس طرح انسانیت کی قدر سے گرا لیتا ہے، ہر وقت زبان باہر ہے اس کی، لوٹتا پھرتا ہے اور مسلمانوں کو کس طرح پچھاڑتا پھرتا ہے، اس کو بھی زیادتی کا نشانہ بنا، اس کو بھی ظلم کا نشانہ بنا۔ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا۔ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، ایسے قصے بیان کیجئے شاید کہ یہ غور و فکر کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کے ظلم سے بچائے، اور اللہ رب العزت ہمیں ظلم کی ہولناکیوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں ظلم کی ہوا سے بھی بچائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم خیر خواہی کو اور ہمدردی کو دنیا میں غالب کرنے والے بن جائیں۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔